تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو جو ہم اپنے اوپر خرچ کریں گے اس کا کل قیامت میں حساب دینا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مسلمان جب کماتا تھا وہ اپنی نیت سے نہیں کماتا تھا، وہ اللہ کی مخلوق کی نیت سے کماتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری کی پوری کائنات الخلق عیال اللہ، یہ پوری کی پوری کائنات، میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں کے فرقوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا عیال ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله، اللہ کا چہیتا، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا پیارا، اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اللہ کی فیملی کا خیال رکھے۔ ہاں کہ خالی انسانوں کا نہیں، اگر ہمارا ماحولیات متاثر ہو رہی، آج کہہ رہا نا انوائرمنٹ جو ہے ہمارا بگڑ، ہماری ایکولوجی بگڑ رہی ہے، تو یہ ہمارا جرم ہے، یہ انسان بگڑا ہوا ہے جس کے نتیجے میں پوری کائنات کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ جاتے ہیں گھر جانے کے بعد 1000 دینار، جس نے 900 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے، جس نے 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ دیے، اب یہ گھر جاتے ہیں وہاں سے 1000 دینار لے کے آتے ہیں۔ دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا۔ 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنے قمیض کے اس میں ڈالا، اور آپ ایسے اٹھا کر پھر اس کو ڈالتے ہیں، پھر ایسے اٹھا کر پھر اس کو ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں آج کے بعد عثمان سے اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ اس کا وزن کیا گیا 1000 دینار، یہ 5.5 کلو سونا نکلتا ہے۔ اس کو کنورٹ کیجئے کرنسی کے اندر، یہ ایک عثمان غنی ہے، ہجرت کر کے سب کچھ مکے کے اندر چھوڑ کر آ رہے ہیں، مکے کے اندر چھوڑ کر آنے کے بعد صرف 8 سال کے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حد تک مال دیا۔ لیکن مال یہاں پر نہیں ہے، آج ہم مال کے پیچھے مر رہے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، یہ جو مدینے کے رہنے والے انصار ہیں ان کو جو مال و دولت دی گئی ہے، اس مال و دولت کے اندر یہ اپنے لیے کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ جو مہاجرین کی شکل میں ان کے پاس مہمان آئے ہوئے یہ ان کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر خود زیادہ ضرورت مند ہے پھر بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے، بلکہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال و جائیداد کو لٹاتے ہیں۔ پھر قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ جو مال لٹانے کا مزاج ہے، مال خرچ کرنے کا مزاج ہے، مال کے ساتھ مال کے کچھ ڈیفیکٹس بھی انسان کے اندر آتی ہے، اس کے کچھ نقائص بھی آتے ہیں۔ جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو یہ چونکہ خود غریب رہا ہے، اگر کوئی غربت کا مارا اس کے پاس آتا ہے، کوئی مفلس اس کے پاس آتا ہے، کوئی ضرورت مند اس کے پاس آتا ہے تو اس کو اپنا زمانہ یاد آتا ہے، یہ فوراً اس کو قرض لے کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جیسے اس کے پاس مال جمع ہونا شروع ہوا تو یہ اب حساب کرنے لگتا ہے، یہ گننا شروع کرتا ہے، یہ کیلکولیٹ کرتا ہے۔ 1 لاکھ اگر میں نے 10,000 دے دیے یہ 90 ہی رہے گا۔ اسی لیے کہا نا قانون نے کہ سخاوت بدل است نہ بمال، سخاوت دل سے ہوتی ہے، سخاوت مال سے نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ڈیفیکٹ سے پاک رکھا تھا۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا تھا وہ ان مہمانوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، یعنی جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے اسی طرح انصار تڑپ رہے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نکل آئے تاکہ ہم اس کے اوپر لگا دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے صحابہ کو کہا یہ سچے لوگ ہیں، اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو لکھ دیا تھا، اور غیبی طاقتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حمایت میں کر دیا تھا. یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عقبہ ابن نافع جا رہے ہیں افریقہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عمر نے ان کو شام کا گورنر بنایا. 6 سال حضرت عمر کے دور میں وہ شام کے گورنر. 6 سال پہلے جو اس سے پہلے جو 4 سال حضرت عمر کے تھے وہ ان کے بھائی تھے، وہ گورنر تھے. ان کا انتقال ہوا تو پھر حضرت امیر معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا. اور حضرت عمر کی دعا ہے، اے اللہ میں جن کو گورنر کا عہدہ دیتا ہوں میری فراست اس میں دھوکہ نہیں کھانی چاہیے. یہ حضرت عمر دعا مانگ رہے ہیں. اور جب ایمان لائے امیر معاویہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرسنل سیکریٹری بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جو بھائی تھے ام حبیبہ حضرت رملہ رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حبشہ کے اندر نجاشی نے کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن تھی. اب آپ دیکھیے امیر معاویہ کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. ام حبیبہ ان کی بہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ، اور جب ابو سفیان بھی ایمان لاتے ہیں، جب پھر یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت. آج ہمارا مسئلہ وہی ہے جو ہمارے مولانا حفظ الرحمان صاحب، مجھے نام پورا پتہ نہیں ہے، جو انہوں نے فرمایا کہ آج ہم اصل میں بانٹنے کے اوپر لگے ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوڑا کرتے تھے. 21 سال ابو سفیان نے کمانڈ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی. 21 سال. جب مکہ فتح ہو رہا ہے، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشنز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ہے. سامنے سبز درخت آئے گا، کن کا؟ دشمنوں کا، اس پہ تلوار نہیں چلانا. سامنے بوڑھا آئے گا، کن کا؟ دشمنوں کا، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا. سامنے بیمار آئے گا، کن کا؟ دشمنوں کا، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا. سامنے خاتون آئے گی، کن کی؟ دشمنوں کی، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا. سامنے بچہ آئے گا، کن کا؟ دشمنوں کا، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے. اب کون بچا؟ اب بچے جوان. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غلق بابه على نفسه فهو آمن. جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور گھر کے اندر سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امان دے چکے ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. جو ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے گا اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ ہے. کس کے گھر کے اندر؟ جس نے 21 سال تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی قیادت کی ہے. کہ میں خونریزی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں انسانوں کی بربادی کے لیے نہیں آیا، میں انسانوں کی ناکامی نہیں دے سکتا. ابو سفیان جس نے میرے مقابلے میں میرے دشمنوں کی قیادت کی ہے، آج فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے گھر کے اندر پناہ لے گا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزائلت دے چکے ہیں، پناہ دے چکے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم ابو سفیان کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں اور امیر معاویہ کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر معاویہ یہ لکھنا جانتے تھے. آپ نے ان کو پرسنل سیکریٹری. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، امام ابو بکر بیہقی کی کتاب ہے، وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو لی امام معاویہ کو ذرا بلاؤ. عبداللہ ابن عباس بیچ میں کہتے ہیں کانا یکتب الوحی. کیوں بلانا ہے؟ عبداللہ ابن عباس لکھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ وحی لکھنے کا کام کیا کرتے تھے. جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد مل جائے،
وحی کا لکھنا یہ آسان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کر رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10,000 مربع میل, کلومیٹر نہیں, ایک طرف یمن ہے اسلام داخل ہو چکا, ایک طرف شام ہے اسلام داخل ہو چکا ہے. اور جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے حضرت فاطمہ ایک خاتون ہے, عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید والدہ ہے, وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ کیا کہتے ہیں, وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا جزیرۃ العرب روشن ہو گیا, اور میں نے اس روشنی کو شام تک پھیلتے ہوئے دیکھا. تو اس کی تعبیر علماء نے یہ کی ہے کہ یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں شام تک اسلام پہنچا تھا تو اسی کو بچپن ہی کے اندر دکھا دیا گیا. تو ایک طرف شام ہے, ایک طرف یمن ہے, درمیان میں پورا جزیرۃ العرب ہے, یہ پورا کا پورا 10 لاکھ مربع میل. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو بہت سے لوگوں کو اصل میں غلط فہمی ہو گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو اسلام بھی جائے گا, اس لیے کچھ فتنوں نے سر اٹھایا. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسیلمہ کذاب, نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں پر میں بتاتا چلوں میرے بزرگوں اور دوستوں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تشکیل دی ہے, اپنے آپ کو بچاؤ. یہ جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ شخص علامہ انور شاہ کشمیری, یہ شخص حدیث کے میدان کے اندر 600 سال کے بعد ایسا شخص پیدا ہوا. علم حدیث کے میدان کے اندر 600 سال کے بعد ایسا شخص پیدا ہوا. یہ مصر گئے, مصر کے اندر ایک لائبریری کے اندر ایک کتاب پڑھی, علم فقہ کی ایک کتاب ہے, اسلامک جورسپروڈنس کی ایک کتاب ہے عربی زبان کے اندر. اس کتاب کو پڑھا, پڑھنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے کہا اس کا زیرکس مجھے چاہیے, اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی. انہوں نے کہا ہم اس کی فوٹو اسٹیٹ نہیں دے سکتے. وہ واپس آئے, واپس آنے کے بعد اپنی یادداشت, ایک مرتبہ کتاب کو پڑھا, اپنی یادداشت سے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب میں جو انہوں نے لکھی اور جو اوریجنل بک انہوں نے مصر کی لائبریری کے اندر دیکھی, اس میں ایک غلطی لکھی, لیکن وہ غلطی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں تھی, وہ اوریجنل کتاب کی غلطی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے صحیح بات لکھی تھی. یہ ایسا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں 600 سال کے بعد علم حدیث کے میدان میں ایسا شخص پیدا ہوا. اسی لیے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے, یہ جو اقبال کا شعر ہے, 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا, یہ علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ کشمیری کے اوپر کہا. اسی طرح نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ علامہ اقبال نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا. جب احمد قادیانی نے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت سخت بیمار تھے. ان کے خلاف مقدمہ لگا بھاولپور کے سیشن کورٹ کے اندر. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی بیمار, چل نہیں پا رہے, اسی بیماری کے عالم میں جانے لگے. ان کے بڑے بڑے شاگرد تھے, انہوں نے آ کر منت سماجت کی, حضرت آپ ہم کو حکم کیجئے, ہم جا کر جو اس کیس کو لڑیں گے. علامہ انور شاہ کشمیری, نہیں میرے پاس کوئی عمل نہیں. اقبال جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں 600 سال کے بعد حدیث کے میدان میں ایسا شخص پیدا ہوا ہے, وہ شخص کیا کہہ رہا ہے, میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیکنس, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز, سب کو نبوت دی گئی, لیکن جس ذات اقدس کے اوپر نبوت کے تاج کو مکمل کیا گیا وہ ایک ہی ذات ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اس لیے اگر میں اس مسئلے کا دفاع اور ڈیفنس کروں گا تو یہ عمل ہو سکتا ہے کل قیامت میں میرے کام آ جائے. یہ علامہ انور شاہ کشمیری اور چلے گئے اور وہاں بحث کی.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے حق میں فیصلہ کرایا. لیکن ختم نبوت کے اوپر جو سب سے پہلا حملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اور مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی سرکردگی کے اندر مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک جماعت بھیجی. اس جماعت کے اندر امیر معاویہ شامل ہے. اس جماعت کے اندر امیر معاویہ شامل ہے. آج ہم چاہیں جو چاہیں کہہ لیں، لیکن کل قیامت کے میدان میں ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو، ہمارا گریبان ہو. بتاؤ تم زبان کھولا کرتے تھے میرے صحابہ کے بارے میں، میرے تربیت یافتہ جماعت کے بارے میں، تم کو کیسے ہمت ہوئی، تم کو کیسے جرأت ہوئی، تم نے میرے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے صدیق اکبر رضی اللہ کہ یہ ارتداد کا فتنہ اٹھا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، نبوت کے دعویٰ کا فتنہ اٹھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2.5 سال کے عرصے کے اندر ان تمام فتنوں کو ختم کیا. سب سے بڑا کارنامہ صدیق اکبر کا. لیکن حضرت عمر کا دور آیا. یہ جو 10-11 ہزار مربع میل کا نظام کھڑا ہے، اس کو حضرت عمر نے کنورٹ کیا 22 لاکھ، یہ 10-11 لاکھ مربع میل، اس کو کنورٹ کیا ہے حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل کے اندر. 22 لاکھ مربع کلومیٹر نہیں، 22 لاکھ مربع میل. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو انہوں نے 22 لاکھ مربع میل کو 44 لاکھ مربع میل میں کنورٹ کیا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. وہاں پر بھی اندر کے کچھ مسائل کھڑے ہو گئے جس کے نتیجے میں یہ ایکسپینشن رک گیا. لیکن پھر حضرت حسن رضی اللہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، حضرت حسن نے 6 مہینے تک خلافت کے نظام کو سنبھالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے پیشین گوئی تھی. آپ نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا، ہذا ابنی ہذا سید، یہ میرا جگر گوشہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ اپنے وقت کا سردار ہے. ہذا ابنی ہذا سید لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرا اللہ میرے اس جگر کے ٹکڑے کو استعمال کرے گا. مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں ہوں گی جن کا آپس میں اختلاف ہوگا، ان کو ملانے میں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کریں گے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دستبردار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد، صدیق اکبر کا اعتماد، فاروق اعظم نے اپنے آخر کے 6 سال کے دور خلافت میں حضرت معاویہ کو گورنر بنایا شام کا. اور پھر شام کے آگے یہ جتنے بھی ملک ہے، لبنان ہے، لیبیا ہے، سوڈان ہے، مصر ہے، کیا کہتے ہیں مراکو ہے، یہ کہتے ہیں یہ تیونس ہے، یہ سب کا سب ان کے فتوحات کے اندر حضرت امیر معاویہ شریک ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور خلافت میں وہ جو 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان نے پہنچایا تھا، اس کو 66 لاکھ مربع میل کے اندر کنورٹ کیا. آج ہم اپنے بھائی سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن صحابہ کے اوپر ماشاءاللہ آج ہم باپ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچے ہمارے کنٹرول نہیں، ہم کرپشن کریں، ہم بے حیائی کو پھیلائیں، ہم بدکاریوں کے اندر ملوث ہوں. ہمارا ایمان سچ ہے لیکن صحابہ کا ایمان مشکوک ہے. جن صحابہ کی تربیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا پیغام یہ ہے، اللہ کی کتاب کو اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے جس جیل کو، جس نسل کو تیار کیا تھا. غیر مسلم لکھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیروں کی ایک نرسری بنائی. ہیرے، پرلز، ہیروں کی ایک نرسری تیار کی تھی. ورنہ ان کے پاس تو علم نام، قرآن خود کہتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. ان کے پاس لکھنے پڑھنے کا سسٹم ہی نہیں تھا، لکھنے پڑھنے کا نظام ہی نہیں تھا، لکھنا پڑھنا یہ جانتے ہی نہیں تھے.
تو وہ میٹیریل دیا گیا جو اس وقت کے اعتبار سے بہت مشکل میٹیریل تھا، بہت سخت میٹیریل تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زندہ معجزہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریحات کی ہے حدیث کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، قرآن کی سب سے پہلی تفسیر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر اتارا جائے، آپس کے اختلافات کو ختم کیا جائے، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی جو امت ہے، اس کی خاص ترکیب ہے، اس کی خاص شکل ہے، اس کی خاص اٹھان ہے، اس کا خاص عقیدہ ہے، اس کی خاص تہذیب ہے، اس کی خاص سیولائزیشن ہے، اس کی خاص تعلیم ہے۔ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار۔ جن کے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو، ان کے پیچھے چلنے میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ وہ زندہ ہے ان کے خاندان سے، وہ زندہ ہے ان کے قبیلے سے، وہ زندہ ہے ان کے ملک سے، وہ زندہ ہے ان کے شہر سے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار۔ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیرے۔ تو اگر زندہ ہے تو اپنے عقیدے سے زندہ ہے، تو اگر زندہ ہے تو اپنی فکر سے زندہ ہے، تو اگر زندہ ہے تو اپنے عمل سے زندہ ہے، تو اگر زندہ ہے تو اپنی سیرت سے زندہ ہے، تو اگر زندہ ہے تو ٹھوس اصولوں اور قوانین کی بنیاد میں قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی۔ جب دین کو چھوڑ دو گے تو پھر وہی ہوگا، یہ فرقہ اس سے ٹکرائے گا، یہ فرقہ اس سے، اور قرآن نے اس کو کہا ہے یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون۔ ان کو فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو القادر، اللہ کو اس پر قدرت ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوق، آسمان سے عذاب کو نازل۔ یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یہی بارش ہمارے زمین کو سیراب کرتی ہے، لیکن اسی بارش کی اگر مقدار بڑھ جائے تو یہی بارش ہمارے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نکال کر ان لوگوں کو اس میں گرفتار کرے۔ قرآن کی آیت۔ اور عذاب کی تیسری او يلبسكم شيعا، تم کو پارٹی بازی کا بھوت سوار کر دے گا، جماعت بندی کا، فرقوں کے اندر تم کو تقسیم کا۔ او یلبسکم، قرآن کہہ رہا ہے تم کو جماعتوں کا لباس پہنا دے، یعنی کوئی اگر ننگا باہر آ جائے تو لوگ کہیں گے اس کا دماغ خراب ہے۔ اسی طرح السلام علیکم وعلیکم، اچھا آپ کس پارٹی سے ہیں، آپ کا کس جماعت سے تعلق ہے؟ اگر یہ کہے گا کہ بھائی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میرا کسی جماعت کے ساتھ، اچھا لوگ ہنسنے لگیں گے، یہ آج کے دنیا کا آدمی ہی نہیں ہے۔ قرآن او یلبسکم شیعا، تم کو جماعت بندی کا بھوت سوار ہو جائے گا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، مسلمانوں کی یہ جماعت مسلمانوں کی اس جماعت کے خلاف، اور مسلمانوں کی یہ جماعت مسلمانوں کی اس جماعت کے خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ عذاب کی ایک شکل ہے، ہاں یہ عذاب کی ایک شکل، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس ایمان کا کلمہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت پہنچا۔ عمرو بن عاص کے بارے میں آتا ہے یہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو مصر فتح ہوا ہے، مصر ان کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہوا، اور پھر آخر وقت تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست رہے۔ آخری وقت ہے تو چہرہ پھیرا دیوار کی طرف رونے لگ گئے۔ بیٹا عبداللہ سامنے بیٹھا ہوا، ابا جان موت کے ڈر سے رو رہے، کہا نہیں بیٹا موت کے ڈر سے نہیں، موت تو آنی ہے۔ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ موت کے بعد آنے والے جو حالات ہیں وہ رلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔
ابا جان آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلسوں میں شریک ہوئے، آپ کے ذریعے سے اللہ نے شام کو مصر کو فتح کروایا، آپ کیا بات کرتے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا بیٹا یہ صحیح ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شرکت کی ہے، اللہ نے یہ کام لیا ہے، لیکن ایمان بچ پائے گا کہ نہیں یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اصل تو کامیابی یہ ہے ایمان کے ساتھ ہم جائیں۔ اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہے اے اللہ آپ نے بری چیزوں سے روکا تھا، یہ صحابی کا قول ہے، آپ نے بری چیزوں سے روکا تھا ہم رکے نہیں، آپ نے نیکیوں کا حکم دیا تھا ہم نے کیا نہیں، اے اللہ ہم کوئی مقابلہ کرنے والے نہیں، ہم تو بس آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ تو عمرو بن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ درخت کے اوپر ایک پرندے کو دیکھا اور کہنے لگے کاش میں یہ پرندہ ہوتا۔ ارے صدیق اکبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، اگر کسی کا بدلہ نہیں چکا سکا وہ صدیق اکبر ہے، میری طرف سے کل قیامت کے میدان میں میرا رب ذوالجلال صدیق اکبر کو تمام احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ وہ صدیق اکبر کیا کہہ رہے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا حساب لیتے لیکن ہم سے کوئی حساب نہ لیا جاتا اور ہمارے اوپر موت طاری کر دی جاتی، نہ جنت کا مسئلہ ہے نہ جہنم کا مسئلہ ہے۔ کاش میں کسی ایمان والے کے جسم کا بال ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا مقام اتنا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو آپ کا چہیتا مشغلہ بنا دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، ایمان کی جڑیں آپ کے دل کے اندر پیوست کر دی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کے نور سے آپ کے دلوں کو روشن کر دیا، وَزَيَّنَ آپ کے دلوں کو سجا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، اللہ کی سرکشی سے، سرکشی کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈالی ہے۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الغالبون، یہ قرآن کہہ رہا صحابہ کے بارے میں۔ لیکن میرے بزرگوں اور اس کے پیچھے قرآن کی طاقت، اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی طاقت تھا۔ اسی لیے وہ کہا ہے نا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے اوپر نظر پڑ گئی اور وہ صاحب ایمان ہے، اس نے کبھی مصافحہ نہیں کیا، اس نے کبھی معانقہ نہیں کیا، اس نے کبھی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ گزر رہے ایک بستی سے، جیسے یہی غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں 1000 کلومیٹر کا، بیچ میں بہت سی بستیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے لوگ، لیکن ایمان لا چکے، جب وہاں سے آپ گزر رہے آپ نے ایمان کی حالت میں ان کے اوپر نظر ڈال دی، اس ایک نظر نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ غیر صحابی اس مقام کے اوپر نہیں پہنچ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے امیر کبیر میر سید علی احمدانی رحمۃ، اتنے پائے کے لوگ، لیکن جس کے اوپر آپ کی ایک نظر پڑ گئی اور وہ صاحب ایمان ہے۔ اسی لیے محدثین نے جو اصول بنایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت کرنے والے لوگ ہیں، جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے، صحابہ کے بارے میں کوئی جرح نہیں کی جائے گی، صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جائے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کا یہ محدثین کا اصول ہے، صحابہ سب کے سب عدل و انصاف کے پیکر ہیں، اس لیے صحابہ کے بارے میں غیر صحابی زبان نہیں کھول سکتا۔ ہاں اب جو غیر صحابی ہے اب ان کی پوری زندگی جانچی جائے گی،
پرکھی جائے گی، اس کو اینالائز کیا جائے، اس کا بچپن کیسا گزرا، اس کی جوانی کیسی گزری، اس کی عبادتوں کا حال کیا، اس کے معاملات کیسے، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن کیسا، اس کا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک، اس کا بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک، اس کا رشتہ داروں کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا، اس کا عام مسلمانوں کے ساتھ کیا لین دین، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گے، اور اس کے بعد اس کی حدیث، اس کی روایت کے اوپر جو ہے حکم لگے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو جہاں کو سجایا گیا۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حسن مطلق ہے، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی۔ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت۔ اور قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ وحی کے آنے سے پہلے آپ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ما کنت تتلو من قبل، اور یہاں پر کیا کہہ رہا شاعر، کیا کہہ رہا ہے؟ علم و حکمت وہ غیر محمود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ تو جو ایسا استاد جن کو ملا ہو، آج ہم کہتے ہیں اب ہمارے زمانے کا بزرگ ہے، انہوں نے یہ کارنامے انجام دیے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی بنا کر کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، یہاں بھی خوش رکھے، آخرت میں بھی خوش رکھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد کہاں جانے کی ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کو چمکا کر دکھایا، وہ مقام عطا کروایا اللہ سے کہ ایسا مقام اب قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں۔ تو اس کے بعد میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم دائیں بائیں دیکھنا شروع کریں گے تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے ہم واپس آئیں اپنے دین کی طرف۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ یہ ہے کہ ہم کتنا آپ کی اطاعت و فرما برداری، کتنا ہم آپ صحابہ کی طرح، جس طرح صحابہ نے آپ کو فالو کیا، اسی طرح ہم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے بن جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اقبال کہہ رہے ہیں ڈوڈا کی سرزمین، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھاؤ قلم، اٹھاؤ تختی، لکھو اپنی تقدیر، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم وفاداری نبھا رہے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ ان بنیادوں پہ کھڑا فرماوے جن بنیادوں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کھڑا فرمایا تھا، جن بنیادوں پہ ہم کو اس خطے کشمیر کے اندر اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین نے کھڑا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان بنیادوں کے اوپر ہم سب کو اور پورے عالم کے مسلمانوں کو ان بنیادوں کے اوپر کھڑا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا عسرا إلا يسرته ولا مرضا إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من ينفعنا حبه عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں اعتراف ہے تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر، اے رب کریم آج کے دن میں ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے تجھے ناراض کیا، ہم نے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کیا، ہمارا نام اعمال تیرے دربار میں بھی پہنچتا رہا اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بھی پہنچتا رہا، لیکن ہمارے نام اعمال نے صرف تیرے نبی کو رلایا ہے، آنسو بہاتے رہے کہ میری امت کو کیا ہوا رب کریم، لیکن ہم تس سے مس نہ ہوئے۔ رب کریم جس نے تیرے نبی کو دکھ دیے ہو، تیرے نبی کو ناراض کیا ہو، وہ تو جینے کا حق بھی کھو چکا ہے۔ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، تو اپنی زمین پہ چلنے دے رہا ہے۔ رب کریم زمین سے ہمارے لیے فصلوں کو اگاتا ہے، رب کریم ہمارے لیے قسم قسم کے پھل اور پودے اگاتا ہے۔ رب کریم سورج نکلتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، رات آتی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے رب کریم، لیکن نہ ہم نے تجھے پہچانا نہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا۔ اس ظلم عظیم کو معاف فرما دے، اس جرم کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، ہمیں اپنے نبی کی پہچان دے دے، رب کریم نبی کے صحابہ کی پہچان دے دے۔ رب کریم آج ہم اتنے گر چکے ہیں، آج ہم تیرے نبی کی بنائی ہوئی جماعت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں۔ رب کریم ہم اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر دین لانے کے لیے تیار نہیں، لیکن جن لوگوں کو تو نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا رب کریم آج انہی کے اوپر ہماری زبانیں چل رہی ہے۔ رب کریم اس جرم کو معاف فرما دے، ہم تجھ سے مغفرت کی بھی
بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک دے دے، نفع بخش بنا دے۔ اے رب کریم آج انسانیت جس راستے کے اوپر جا رہی ہے، اے رب کریم وہ تباہی کا راستہ ہے، رحمت کی ہوائیں چلا کر انسانیت کو تباہی سے بچا لے، عام انسانوں کو بربادی سے بچا لے، عام انسانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ان کو ہدایت کے نور سے ان کے دلوں کو منور فرما، اس کے لیے ذریعہ اور سبب کے طور پر ہم سب کو استعمال فرما۔ اے رب کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پاتے، سب کے مسائل و مشکلات کو حل فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کا تکفل فرما، سب کو پاک طیب حلال رزق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما کر ان کے بوجھ کو ہلکا فرما۔ اے رب کریم اس مجلس کو ہمارے لیے سرمائے آخرت بنا دے، آخرت کے لیے خزانے کی شکل دے دے، اس کا بہترین بدلہ۔ اے رب کریم یہ جو مجمع جمع ہوا ہے، اے رب کریم تیرے نبی کی نسبت پہ، تیرے نبی کی محبت پر، تیری محبت پہ جمع ہوا ہے، اے رب کریم اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، کامیابی کے فیصلے فرما، ہمارے گھر والوں کو دیندار بنا، ہمارے آنے والی نسلوں کو دیندار بنا، پوری امت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اس وقت بہت سے لوگ آفتوں کا شکار ہو گئے ہیں، سیلاب کی شکلوں کا شکار ہو گئے ہیں، اے رب کریم اپنے خزانوں سے عطا فرما کر ان کی مصیبتوں کو ہلکا فرما، ان کی آفتوں کو ختم فرما، ہم سب کی تمام قسم کی آفات سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو ایمان بچا کر تیرے دربار میں پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو پرنور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ہمارا دنیا سے جانے کا وقت و کامل ایمان پر خاتمہ فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، وہ خیر عطا فرما جو خیر تجھ سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اس خیر کو جاری و ساری فرما، جن شرور و فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔